اپوزیشن نے حج اخراجات میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ ارکان سینیٹ نے حج اخراجات میں اضافہ حاجیوں پر ڈرون حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حج بھی سونامی کی زد میں آ گیا۔ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی حج کرے گا۔ حج پر اخراجات میں اضافے کی گونج سینٹ تک جا پہنچی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ حج کے اوپر ایک ڈرون حملہ سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سونامی، مہنگائی کی جو سونامی ہے اس کی ضد میں حج بھی آ گیا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ حج کے 70% اخراجات سعودی عرب میں ہوتے ہیں جن پر حکومت کا کنٹرول نہیں۔ کوشش ہے حاجیوں کو ریلیف فراہم کریں، جس پر چیئرمین سینٹ نے وزیر خزانہ کو حج پر سبسڈی دینے کی ہدایت کر دی۔ سعودی عرب میں جو ریٹس میں انکریز ہوتی ہے 70% اخراجات جو ہیں آپ کے حج کے وہ سعودی عرب میں ہی آتے ہیں اور اس پہ پھر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے حج اخراجات میں اضافے کی مذمت کی اور کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی، پہلی بار حج پر سبسڈی نہیں دی گئی۔ مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعظم خود طیاروں میں سفر کرتے ہیں مگر عوام کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سبسڈی نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم خود تو جیٹ میں گھومتے ہیں، ان کی کابینہ جیٹ میں گھومتی ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے حج جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے جس فریضے کے دوران وہ پاکستان کے لیے دعا کرتا، اس میں بھی اگر یہ سبسڈی دینے کو تیار نہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی ناکام نکمی حکومتوں سے اس عوام کو دوری رکھے۔ اپوزیشن کی تنقید پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری میدان میں آئے اور کہا کہ ریاست مدینہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مفت حج کرائیں، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ حج کرے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین حج، ہر حج پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین ہو، سستا تو نہیں ہوتا ہے، ہر سال مہنگا ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے سبسڈی کو حج کی بنیادی فلسفی سے ہی متصادم قرار دے دیا۔ کپتان کے وسیم اکرم بلاول بھٹو کے نشانے پر آ گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے فرسٹ کلاس ٹیم کی بات کی اور کیا نکلا بزدار۔ اب تو وسیم اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا قصور، کٹ پتلی حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں ہے اور کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل وقت کھڑا نہیں کر سکتا۔ فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا اور کیا نکلا بزدار۔ بلاول بھٹو کے وفاقی حکومت پر طنز کے نشتر، کندکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کٹ پتلی حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں ہے اور کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل وقت کھڑا نہیں کر سکتا۔ کپتان کے وسیم اکرم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے عثمان بوزدار میں ایسی کیا بات ہے کہ وزیر اعظم ڈھٹائی کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ وسیم اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ، اور یہ جو انہوں نے ایک فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا اور کیا نکلا بزدار۔ اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائی کے ساتھ، بیچارہ وزیر اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مخالفین انتخابات میں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے جعلی جھوٹی جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے۔ کرکٹ میں امپائر اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں صرف ایک قوت ہے، وہ عوام ہے، اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے اور کرکٹ میں امپائر کی مرضی چلتی ہے۔ بلاول کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے نوکریاں دینے کی بات کی لیکن روزگار چھینا جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت 18ویں ترمیم پر عمل نہیں کر رہی، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور مہنگائی نے سونے کے ریٹ بھی آسمان پر پہنچا دیے ہیں۔ پاکستان میں زیورات اور سونے کی خریداری 21% تک کم ہو گئی۔ 4 سال کے بعد پہلی بار ملک میں سونے کی خریداری میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل کی رپورٹ کے مطابق سال 2018 کی آخری سہ ماہی میں پاکستان میں مجموعی طور پر 10.8 ٹن سونا خریدا گیا، جو گزشتہ سال اس عرصے کی خریداری سے 2.8 ٹن کم ہے، جبکہ سال کی تیسری سہ ماہی میں بھی سونے کی خریداری میں پہلے کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی تھی۔ سن 2014 کے بعد پہلی مرتبہ کسی شش ماہی میں پاکستان میں زیورات اور سونے کی خریداری میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دنیا بھر میں اس دوران سونے کی خریداری میں اوسطاً 11% اضافہ ریکارڈ
ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر سے دسمبر کے اختتام تک پاکستان میں 6.7 ٹن سونے کے زیورات خریدے گئے، جو سال 2017 کے اس عرصے سے 18% کم ہے، جبکہ اس دوران 4.1 ٹن سونا اینٹوں اور سکوں کی صورت میں خریدا گیا، جو پہلے سے 25% کم ہے۔ 2017 کی آخری سہ ماہی کے دوران پاکستان میں سونے کی خریداری میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اور گلگت کے سیاحتی مقام نلتر میں منعقدہ چیف آف دا ایئر اسٹاف کراکرم انٹرنیشنل الپائن اسکی کپ کے تحت بین الاقوامی مقابلے ختم ہو گئے۔ پاک فضائیہ کے تحت اسکی ریزورٹ نلتر میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت ترکی، یوکرائن، ہانگ کانگ، برطانیہ، بیلجیم، مراکش، کرغزستان، آذربائیجان اور تاجکستان سے 40 بہترین اسکیئرز نے چیمپئن شپ کے سلام اور جوائنٹ سلام کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ پورے ایونٹ میں یوکرائن کے اسکیئرز چھائے رہے، جنہوں نے مردوں اور خواتین کی کیٹیگریز میں کسی حریف کو اپنے پاس تک نہ بھٹکنے دیا۔ مردوں میں تسبیلینکو لیوکو اور ناریچن اینڈریے، جبکہ خواتین میں تائکون ٹیٹیانا اور انسٹیسیا گوربینووا نے ناقابل شکست ہونے کا اعزاز برقرار رکھا۔ پاکستان کی طرف سے مردوں میں محمد کریم اور خواتین میں امامہ ولی اور جی علی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ دیگر ممالک سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے ان ریسز کی بہترین تیاریوں کی دل کھول کر تعریف کی۔ Thanks to Air Force of Pakistan and also to Ski Federation of Pakistan, and I would like to recommend everyone to visit Pakistan to see different locations and experience culture. We are really happy to have this experience and have these connections in Pakistan. We are really thankful to people of Pakistan. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی خوبصورت پہاڑی سلسلوں میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کر کے دوبارہ بھی ضرور آئیں گے۔ کے سلطان وسیم اکرم نے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں پی سی بی کو سرفراز کے معاملے پر آئی سی سی کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ورلڈ کپ سے پہلے کپتان کی تبدیلی کی باتیں غیر سنجیدہ ہیں۔ محمود ریاض کی رپورٹ۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں سجی پی ایس ایل کی رنگا رنگ تعارفی تقریب۔ سابق کپتان اور کرکٹ کمیٹی کے رکن وسیم اکرم نے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو آئی سی سی کے خلاف بیان پر آڑے ہاتھوں لیا۔ سوئنگ کے سلطان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی سی بی کو سرفراز کے معاملے پر آئی سی سی کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ سیریز بائی سیریز دنیا میں کہیں کپتان نہیں بنتا، یہ محلے کی کرکٹ نہیں ہو رہی۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب سیریز کا کپتان بناتے ہو، باقی لڑکے جو بیٹھے ہوتے ہیں 4-5 ان کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری باری بھی آ سکتی ہے اگر یہ کپتان نہ چلا تو۔ وسیم اکرم نے کہا کہ سرفراز احمد سے غلطی ہوئی، پابندی بھی لگ گئی، اب پی سی بی صحیح فیصلے لے۔ ورلڈ کپ سے قبل کپتان کی تبدیلی کی باتیں غیر سنجیدہ ہیں۔ سیریز ٹو سیریز دنیا میں کہیں بھی کپتان نہیں بنایا جاتا۔ ایسے موقعوں میں اینی چیئرمین، ناٹ جسٹ دا پی سی بی کرکٹ بورڈ چیئرمینس کا انوالو ہونا ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بڑا ضروری ہے۔ ایسا اگین ابھی وہ نئے آئے ہیں، اٹس اے لرننگ کرو فار دیم، ہوپ فلی اس سے وہ سیکھیں گے، مگر اس سے کہ ہمارا امیج ہوا نہیں، بہتر نہیں ہوا پاکستان دنیا کی کرکٹ میں۔ ایشین بیٹمین ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ پی سی بی کو جلد ورلڈ کپ کے لیے کپتان مقرر کرنا چاہیے۔ سرفراز کو کپتان بنانے کا مناسب وقت یہی ہے۔ وادی سوات نہ صرف ملکی سیاحوں کو بلکہ گوروں کو بھی اپنے حسن کا اسیر بنایا ہوا ہے۔ سوئس سفیر اور غیر ملکی مہمانوں نے وادی میں حسین نظاروں کے نظارے کیے۔ سوات کی خوبصورتی اور تاریخی مقامات ہزاروں میل دور سے بھی سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے۔ سوات کے اسی حسن کا نظارہ کرنے سوئس سفیر مارک تھامس کولے غیر ملکی سیاحوں اور وزیر سیاحت عاطف خان کے ہمراہ وادی میں آئے۔ اس موقع پر ان کے خیالات کچھ یوں تھے۔ We also have this kind of weather condition, this kind of mountain, so I feel very happy to. It's just amazing what we have seen, like you were saying. I mean, landscapes are just beautiful. But there is much more to see here in Swat. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 2500 سال پرانے 2000 سال پرانے یہاں پہ چیزیں ہیں۔ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، یہ زمین بھی پرچیز کر لی ہے حکومت نے۔ ان خاص مہمانوں نے قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سوات میوزیم، بازیرہ سائٹ، گلکدہ، آثار قدیمہ سمیت مختلف تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا اور اس میں بے حد دلچسپی لی۔ غیر ملکی سیاحوں کا کہنا ہے کہ سوات پہنچ کر خواب حقیقت میں بدل گئے۔ مشرق کا سوئٹزرلینڈ ہر کسی پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا سوات کی فضا سوئٹزرلینڈ جیسی ہے۔ قدرتی حسن ہو یا تاریخی مقامات، وادی سوات سر فہرست ہوتا ہے۔ اور ملک بھر کے علماء کرام نے حکومتی وزراء کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ عوام کو سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، حج پر سبسڈی دی جائے۔ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب میں حکومت عبادات میں تعاون کرتی ہے، پاکستان کی حکومت بھی ایسا ہی کرے۔
قرآن پاک میں یہ ضرور ہے کہ حج اس کے لیے جس پر استطاعت ہو، لیکن استطاعت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ کا حج کر دیں اور کہہ دیں جی آپ کی تو استطاعت نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ اس دور کے اندر گزشتہ سالوں کے اندر سبسڈی جو دی گئی تھی حکومت نے، وہ عام متوسط طبقہ بھی حج کر لیتا تھا۔ حکومت اگر اس میں سہولتیں مہیا کرے اور اس میں تعاون کرے تو یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عبادت کی ادائیگی میں بیت المال سے تعاون کیا گیا۔ جو حج مشن کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو سرکاری خرچ پر حج پہ لے کے جاتے ہیں، وہ کون سا حج جائز ہے؟ اسلامی حکومت میں عام لوگوں کو یہ جو استطاعت رکھنے والا معاملہ ہے، یہ ہر شخص کا نجی اور انفرادی معاملہ ہے۔